السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کو دیکھ کے میری روح بھی کانپ گئی ہے، اور ایک افسوسناک واقعہ جو درندگی کی شاید اس سے بڑی علامت اور کچھ نہ ہو سکے۔ سید علی حیدر بھائی جو ہیں، ان کے چینل پہ وہ خبر چل رہی تھی، تو وہ میں نے دیکھی کہ ضلع خیر پور کا جو تحصیل ہے رانی پور، وہاں پہ ایک پیر کے بیٹے نے 10 سالہ جو ملازمہ تھی بچی، اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اور اس بچی کی جو وہ مر رہی ہے، اس کے وہ مرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے۔ علی بھائی کو بھی میں سن رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میں یہ خود دیکھ کے مطلب میں تڑپ گیا ہوں، اور میں اس کو نہیں دیکھ پایا۔ اور وہاں کا جو ایک پیر جو فضل شاہ ہے، اس کے داماد اسد شاہ نے یہ حرکت کی، اور کال کر کے، جب وہ لڑکی مر گئی، بچی مر گئی، تو اس کو کال کر کے ماں باپ کو اس کے کہتا ہے کہ یہ کافی دن سے بیمار تھی، تو آ کر اب اس کو لے جاؤ۔ تو جب اس کو غسل دینے لگے، تو غسل دیتے وقت اس کے جب جسم کے اوپر تشدد کے نشانات دیکھے گئے، تو وہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا ہے۔ اور وہاں اس کے جو بچی کے ماں باپ تھے، آپ جہالت کا لیول چیک کریں کہ وہاں پہ سب لوگوں نے یہ بولا کہ بھئی اس کا جو ہے وہ پولیس میں رپورٹ ہو یا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے۔ اور بچی کے ماں باپ وہ جو پیر تھا اس کے مرید تھے، اور اس ڈر سے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور بچی کو دفنا دیا۔ جب یہ سی وی فوٹیج نکلی تو وہ بندہ نیم برہنہ حالت میں بیٹھا ہے، اور وہ بچی کی مرتے ہوئے وہ کپڑے اس کے اترے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے۔ اور وہاں اور بھی خواتین موجود ہیں اس گھر میں۔ آپ ہم لوگوں کی جہالت کا لیول دیکھیں، اور یہ پیروں کے جو مریدین ہیں، ان کو اب ہوش کرنی چاہیے۔ علماء کے نام کے اوپر جو دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اور یہ پیر کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنی درندگی کی حد کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ جہاں پر انسانیت بھی جو ہے وہ کانپ جائے، وہ حرکت کرتے ہوئے انسانیت بھی جو ہے وہ شرما جائے، جو یہ لوگ اپنے مریدوں کی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ مریدوں کی بچے، علی بھائی نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ مریدوں کو ہوش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجا کریں۔ یہ تو بیٹیاں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مریدوں کے اتنے برین واش ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ برین واش کون کرتا ہے؟ میں یہ علی بھائی کو ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ ان کا ایک پلیٹ فارم اس طرح کا ہے کہ وہ وہاں سے بات اگر نکلے، اگر حق بات کو وہ پھیلانا چاہیں یا جاننا چاہیں، تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ کون ہے جو ان سب چیزوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ وہ ممبر رسول کے اوپر جو اصل جو دہشت گرد ہیں، اصل جو بھیڑیے ہیں، وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے جب پیروں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور پیچھے اپنے جو گزرے آباء و اجداد کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کے برین واش ہوتے ہیں، کیونکہ اصل سپلائی تو اسلام کی، دین کی، ممبر رسول سے آ رہی ہے نا۔ جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے، معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ مسجد کا خطیب ہو، سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، معزز ہو، محترم ہو، مکرم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو،
اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، کیا کہو گے؟ بعض اوقات بڑا اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں۔ میں پاکستان کے پیروں کو، پیر گدی والے، مدرسوں کے محتمم، مسجدوں کے خطیب، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں معاویہ نو دعاواں دیو تو آڈا راہ کھول گیا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ یہ جتنی گدیاں ہیں، باپ کے بعد، بیٹے کے بعد، ان کا کوئی مرید گدی پہ نہیں آتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، بیٹا جتنا للائق ہو وہی آئے گا۔ مدرسے کا محتمم اس کا بیٹا، مسجد کا خطیب اس کا بیٹا۔ تو ساتھ معاویہ نو دعاواں دیو، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت معاویہ نے بڑے تدبر سے کام لیا تھا۔ آنے والا جو اختلاف کا راستہ تھا، معاویہ نے اس راستے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ تو یہ ایک سو کال دین کا ٹھیکیدار یزید کو بچانے کے لیے جو اس کی تعریفوں کے پل گھڑ آئے، تو اس نے اپنے اس خطبے کے دوران ممبر رسول کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ پیروں کو بولا کہ جی میں اشارتاً بول رہا ہوں کہ جی یہ پیر دعائیں دیں اس کو، یزید کے والد صاحب کو، جو یہ راستہ کھول گئے ہیں کہ جتنا مرضی بھی بیٹا زانی ہو، شرابی ہو، گدی پہ وہی آئے گا۔ تو جب بیٹے، داماد، بھائی اور پیر خود ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کا سپورٹ ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ دین کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، اور ہم زانی بھی ہو جائیں، شرابی بھی ہو جائیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم مریدین کی بیٹیوں کے ریپ بھی کر لیں، ان کے مرڈر بھی کر دیں، ہم ان لوگوں کی عورتوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی استعمال کر لیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے اور ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح کے برین واش مریدین کے بھی کیے جاتے ہیں کہ جی پیر صاحب کو اگر کچھ کہہ دیا تو گھر کا رزق ختم ہو جائے گا، پیر صاحب کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو جناب وہ ہماری اولادیں ہونا بند ہو جائیں گی، اور پیر صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے گھر کی چھت ہم پہ گر آئے گی۔ اس طرح کے جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان تک جنہوں نے دین پہنچانا تھا، ان تک جنہوں نے ممبر سنبھالے ہوئے ہیں، جنہوں نے مساجد سنبھالی ہوئی ہیں، یہ تو ان کا کام ہے نا، ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں، نبی کی تعلیمات دیں، مگر نہیں، انہوں نے یزید کے دفاع میں پیری مریدی کے دروازے کو کھولنا ہے، اور وہ پیری مریدی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، اور ہر جہالت والی بات کو سپورٹ کرنا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات بار بار بولتی ہوں کہ آپ دین کو سیکھنے کہیں شاہ رخ خان، عمران خان یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، کسی ایکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، آپ جمعے کے خطبے میں دین سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ ممبروں پہ بیٹھے یہ جو بندر ہیں ان لوگوں سے دین سیکھنے جاتے ہیں، جن کو نبی نے کہا تھا کہ میرے ممبروں کے اوپر جو ہے وہ بندر ناچیں گے، یہ وہ بندر ہیں جن سے دین سیکھنے جاتے ہیں، اور یہ دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ پیریاں، مریدیاں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ایسی جہالت لوگوں میں ڈالتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ عورت کو اسلام نے سب سے زیادہ مقام دیا تھا، کہ جب بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں، جب عورت کی عظمت کو بیان کیا جائے گا ممبر رسول سے، جب عورت کی عفت و پاکیزگی کو بیان کیا جائے گا، جب انسانیت کو بیان کیا جائے گا، جب حقوق العباد کو بیان کیا جائے گا، تو اس طرح کی معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں وہ ختم ہوں گی۔ مگر نہیں، بیان کیا جاتے کیا کہ چاہے زانی ہو، شرابی ہو بیٹا، وہ چاہے امام مسجد کا ہو، تو چاہے وہ کسی پیر کا ہو، تو چاہے وہ کسی مدرسے کے مولوی کا ہو، گدی پہ وہی بیٹھے گا اور پھر وہ جو مرضی کرے گا، کسی کو کوئی اس سے غرض نہیں ہوگا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور جو اتنے چندے اپنے، چاہے وہ چندوں میں بیٹیاں پیش کریں، چاہے وہ چندوں میں پیسے پیش کریں، چاہے وہ چندوں میں جو گاڑیاں پیش کریں، چاہے وہ اپنی عورتیں پیش کریں، وہ ان کے قدموں میں ڈھیر کر کے آتے ہیں۔ کس کا قصور ہے ان سب معاملات میں؟
کس طرح یہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی برائیوں سے نکلے گا جب یہ بھیڑیے بے نقاب ہوں گے، جب ان کی تربیت کی جائے گی، جب لوگوں کی آنکھوں کو کھولا جائے گا ان لوگوں کی سچائی اور اصلیت دکھا کر. نہیں تو اس طرح سے بول کے نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، کچھ نہیں. پولیس ان لوگوں کی خود ہاتھ میں بکی ہوئی ہوتی ہے. یہ لوگ گنڈے بدماش ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا انہوں نے پلساں پالیاں ہوئی نے، یہ پلسے پال کے رکھتے ہیں. بتاتے ہیں فخر سے کہ پلسیے جڑے نے اسی تے انہاں نو پالیا ہویا ہے. وہاں پر کتوں کی طرح یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتا کوئی ان کا. ہم لوگ صرف بول سکتے ہیں، اور جو بولے گا اس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوں گے، اس پر جو ہے وہ ریپ تھریٹس اس کو دیے جائیں گے اور اس کی لائف کو ونریبل کیا جائے گا. اس ڈر سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اسلام کی بات توبہ توبہ کوئی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ اسلام کی جس نے بات کی اس کو تو جو ہے وہ مار دیا جائے گا توہین مذہب کا الزام لگا کر. دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے. ابھی میری لاسٹ ویڈیو، ابھی آج اتنا بڑا سانحہ ہوا پاکستان میں، جو چرچز جلا دیے گئے ہیں، ابھی اس سے معاملہ نکلا نہیں. ایک کے بعد ایک کس طرف ہمارا معاشرہ چلا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مولوی جو پیری مریدیوں کو سپورٹ کرنے والے، جو بینیفیشیئرز ہیں اس چیز کے، اس سارے سسٹم کے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے دین کے جنازے نکالے، جنہوں نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، یہ تمام ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے. اور کوئی نہیں ان لوگوں کا برین واش کر سکتا. ممبر رسول پہ بیٹھا ایک داڑھی والا آدمی ہی ان کا برین واش کرے گا جو وہ سن کے وہاں سے آئیں گے. انہوں نے اسلام کو، شریعت کو تو گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے. یہ لوگ تو نہیں باز آ سکتے. چاہے وہ عورت، وہ جی ٹھیک ہے، وہ ہمارا باپ پیر ہے، بخشوا لے گا ہمیں. ہمارا دادا پیر ہے، ہمارا سسر پیر ہے، وہ ہمیں بخشوا لے گا، آگے بھی بخشوا لے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے نا پلسوں سے بھی جو ہے وہ ہماری جانیں چھڑوا دے گا. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، جانوروں کی. پھر جب ان لوگوں کے لیے جب بات کی جاتی ہے انسانیت کے حقوق کی، تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے کہ نہیں، کوئی اس طرف سے تو بات اٹھائی ہی نہ. اور صرف یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو اسلام کے اوپر جو یہ دھبا لگے ہوئے ہیں، جو کیچڑ یہ اسلام کے اوپر اس کے چھینٹے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پھر نان مسلمز اور دشمنان اسلام جب وہ اپنی زبان درازی کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ اسلام کے بارے میں بکواسات بکتے ہیں، دین کے بارے میں بکتے ہیں. اور پھر مسلمانوں سے، جس نے داڑھی رکھی ہو، جس نے اس طرح کا پردہ کیا ہو خاتون نے، ان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیونکہ اس طرح سے یہ جب پیروں کے گھروں سے یہ والے معاملات نکلیں گے تو پھر یہی سب ہوگا. اور یہ مظلوم ہوتے ہیں ان کے گھر والے. یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کے دماغ ان لوگوں نے جو ہے وہ معاف کیے ہوتے ہیں، سٹوریاں سنا کے ان لوگوں کو ڈرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرا کر ان لوگوں کو رکھا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو کچھ کہہ دیا نا تو بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل کہانی. یہ ڈر کے یہ سب معاملات کرتے ہیں. یہ تو بیٹیاں ویسے ان لوگوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ پیر کے داماد پہ قربان ہو گئی ہے. کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کا؟ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، جنہوں نے ماتھے کے جھومر اپنے لگوائے ہوئے ہیں دین کے ٹھیکیداروں کے نام کے اوپر، اور اتنی عزتوں کے ساتھ ٹائٹل لگوائے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اٹھیں. یہ کسی اینکر کا فرض بنے گا یا کسی عام مسلمان کا فرض ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کا فرض ہے جو دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، ممبر استعمال کر رہے ہیں، ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. وہ ان کی تربیت کریں، وہ اس چیز کو کریں. مگر نہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے جس کی ویڈیو چلوائی ہے. اپنے آپ کو فخریہ یزیدی کہتا ہے. ایسے یزیدی جب پیروں کی حمایت کریں گے ممبر رسول پہ چڑھ کے تو اسی طرح کے واقعات نکلیں گے. یہ تو ایک رپورٹ ہو گیا نا واقعہ، یا CCTV فوٹیج اس بچی کی اس طرح کی نکل آئی ہے. باقی معاملات تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں
کیا ہو جاتے ہیں، اور اس کے خلاف جس شخص نے جہاد کیا ہے، جو شخص آواز اٹھاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کے گنڈے بدماش جو انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں، یا پھر قتل کرنے کی بھرپور ان کی وہ سازشیں کرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہاں تک بات نہیں پہنچتی تو ان کا جو ہے وہ کیریکٹر اچھالنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے درندوں اور بھیڑیوں سے بچائے، ہماری بچیوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اسلام کو اس طرح کی جو غلاظت ہے اس سے پاک رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔